called a teacher who deserves to be called a teacher. Teacher ہوتا کیا ہے, ٹیچنگ ہے کیا. ہم اکثر سنتے ہیں نا بھائی ٹیچنگ جو ہے نا پروفٹ ایک پروفیشن ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ہم لوگ جو ٹیچنگ ہے نا, ہم لوگ جو کر رہے ہیں یہ ایز اے پروفیشن کر رہے ہیں. تو وہ جو انبیاء ٹیچنگ کرتے تھے نا, وہ پروفیشن نہیں تھا, وہ ایک پیشن تھا. وہ کیا تھا؟ ایک پیشن تھا بھائی. اس کو پیشن کہتے ہیں, اس کو زیسٹ کہتے ہیں, اس کو obsession کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور یہ اتنا بڑا کام ہے, میں نے کیا کہا کہ یہ جو ٹیچنگ ہے از لائک اے پیشن. یہ پیشن ہے. یہ کیا ہے؟ ایک پیشن ہے. پروفیٹک رول ہے, کوئی شک نہیں ہے. یہ ایز اے پروفیشن نہیں ہے. پروفیشن تو وہ ہوتا ہے جس طرح سے ہم ایک انکم آ رہی ہوتی ہے, ہم ایک سورس آف ارننگ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سورس آف ارننگ ہوتا ہے. کوئی بھی شعبہ, کوئی بھی کام ہم کریں تو اسے پروفیشن کہتے ہیں. تو جو یہ جس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, تو استاد ہونا بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ تو صرف پریٹینڈ کرتے ہیں, اور یہ جو نقل ہے اللہ کو پسند آ جائے تو یہ سرخروئی کے لیے کافی ہے. اچھا, استاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ teacher is like a ladder. A teacher is like a ladder which remains at its place but helps others to go higher and higher. بھئی دنیا میں صرف دو لوگ ایسے ہیں, ایک پیرنٹس اور دوسرے اساتذہ, جو اپنے بچوں کو, اپنے پروڈکٹ کو نکھرا ہوا پسند کرتے ہیں, جو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. پیرنٹس بھی اور ایک استاد بھی. یہ دو لوگوں کو صرف جو ہے نا یہ وصف حاصل ہے. اچھا, پھر بھئی ٹیچر کے بارے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر بہت بڑی بات ہے. A leader leads a nation. کیا میں نے کہا؟ ہاں, لیکن استاد کے بارے میں سنیں, کہتے ہیں جی a leader leads a nation while a teacher leads generations. While a teacher leads generations. چھوٹی سی بات نہیں ہے بھئی. آپ جو ایک لیڈر ہے وہ صرف ایک قوم کو لیڈ کرتا ہے, جو ایک استاد ہے وہ جنریشنز کو لیڈ کرتا ہے. کس کو لیڈ کرتا ہے بھئی؟ جنریشنز کو لیڈ کرتا ہے. دیکھیں جو استاد ہے نا, وہ اگر اس کا انیگرام بنائے نا, وہ بڑا خوبصورت بنتا ہے. کیا بلا؟ ٹیچر ہے نا, تو اس کا انیگرام بنائے تو کیا بنتا بلا؟ چیٹر. کیا بنتا ہے بھئی؟ اگر استاد نہ ہو تو وہ چیٹر ہوتا ہے. وہی سپیلنگز ہے نا بھئی. ٹیچر چیٹر نہیں ہو سکتا, استاد بیروپیہ نہیں ہو سکتا بھئی. کیا میں نے بولا؟ بیروپیہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں اورنگزیب جو ہے نا, جب وہ اس کو بہت زیادہ مسائل تھے, تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ مرہٹوں کا بھی تھا. وہ بہت بڑی پاور تھی اور ان کو سر کرنا بہت بڑا ایشو تھا, بڑا وریڈ تھا. اور وہاں پہ اس کے دربار میں ایک شخص آتا ہوتا تھا کبھی کبھی, تو وہ کہتا تھا یار میں لوگوں کو نا, وہ جیسے بڑھکڑ لوگ سنے نا بھئی, کسی کو بلا دینا بھئی مذاق کے اینگل سے, ایک آپ بڑے سیریس بندے تو آپ کو ہنسا دینا. تو وہ آتا ہوتا تھا, تو اورنگزیب کو کہنے لگا کہ بھئی میں کسی دن آپ کو بھی اسی طرح سے جو ہے نا آپ بھول جائیں گے, کچھ ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ اکرنس ہوگی کہ آپ فیل کریں گے کہ آپ مجھے پہچان ہی نہیں سکیں گے, میں فیک کو ریل بنا کے پیش کر دوں گا. تو اورنگزیب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا. میں تو وہ بڑا دانشور آدمی تھا, آپ لوگوں کو بلا سکتے ہو, لوگوں کو اس طرح کے چکما دینا سمجھتے ہیں نا, فراڈ کرنا اس طرح سے. تو وہ کہتا تھا ہاں. اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو کر دیا, تو اس نے اورنگزیب نے کہا 500 روپیہ انعام بھائی آپ کا. اور اس وقت 500 روپیہ بہت ہوتا تھا. اچھا یہ ہوا کیا, وہ سب پروسیس میں نے بتایا کہ اسی سنا میں, اسی دور میں وہ سارا جو سلسلہ چلا, مرہٹوں کو اس نے سر کرنا تھا, ان کے ساتھ اس کی لڑائی تھی. تو وہ بڑی دعائیں شوائیں اور بڑے اس نے بزرگوں پیروں کو اکٹھا کیا کہ یار ہمیں ہیلپ پٹ کیا جائے, کوئی دعا کی جائے تاکہ ہم جو ہے نا فتح یاب ہو سکیں. تو کسی نے کہا کہ یار یہ جو رستہ ہے نا جہاں سے فوجیں گزرنی ہیں, وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھتا ہے, وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے, وہ ولی اللہ ہے, لوگ اس سے دعائیں کرتے ہیں, تو کیوں نہ اس سے دعا کروائی جائے. اس نے کہا جی ضرور کروائی جائے. ظاہر ہے جب بندہ فتح چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ لڑائی میں تو کہتے ہیں سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی بالکل دعا کروائی جائے. وہ اس کے پاس گیا اور بھئی وہ پورے اپنے جو ہے نا گاڈ کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ یار اگر آپ دعا کریں تو جو آپ کہیں گے, اور میں جیت گیا تو جو آپ کہیں گے میں اپنی سلطنت میں سے آپ کو جو ہے نا انعام کے طور پہ دے دوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا اللہ کا فضل ہوا, وہ جیت گیا, مرہٹوں کو شکست ہو گئی. تو وہی جو بیروپیہ تھا وہ جو ہے نا اورنگزیب کے دربار میں آ گیا. اس نے کہا ہاں جی. اس نے کہا وہ آپ, کیونکہ وہ چوگا پہنا ہوا تھا اس نے,
وہ ولیوں والا چوکا پہنا ہوا تھا، تو وہ تو نہ سمجھ سکا کہ یہ بھی بہروپیہ ہے، تو اس نے کہا ہاں ہاں تو آپ بتا دیتے بھائی ہم خود پہنچ جاتا وہاں پہ۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو خود ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے کہا جی 500 روپیہ چاہیے۔ بس کیا مطلب 500 چاہیے آپ کو؟ آپ کیا بات کریں، آپ کی دعاؤں سے تو ہم بھائی جنگ جیت گئے، 500 روپیہ۔ تو اس نے جب اپنا سارا وہ جو ڈسگائز تھا، جو گائز پہنا ہوا تھا، اس نے وہ سارا اتارا نا، تو اندر سے نہیں پہ روپیہ نکلا۔ تو نکلا تو اورنگزیب نے کہا ہاں تم وہی ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ بھول جاؤ گے، مجھے پہچان نہیں سکو گے۔ تو اس نے کہا یار 500 روپیہ پھر کیوں مانگ رہے ہو، تم تو بہت بڑا کام کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں جن کا میں نے روپ دھارا تھا نا، جن کا میں نے روپ دھارا تھا اس میں کوئی فراڈ نہیں ہوتا، اس میں کوئی فراڈ، جن کا میں نے روپ دھارا تھا وہ جو سینٹلی فگرز ہوتے ہیں، وہ جو اولیاء کرام ہیں، ان کے دربار میں، ان کی زندگیوں میں اس طرح کا فراڈ تو میں نے کتنے لینے ہیں؟ 500 ہی لینے ہیں۔ بات سمجھ آ گیا آپ کو؟ بھئی یہ جو میں نے کہا کہ استاد ایک بہروپیہ نہیں ہو سکتا۔ جب شاہجہاں کو گرفتار کیا گیا، کیا کیا گیا؟ شاہجہاں کو گرفتار کر لیا گیا، اسے ڈی تھرون کر دیا گیا، تو اس نے اپنے بیٹے سے ریکویسٹ، بھئی اس نے اعلیٰ جو ہے نا اورنگزیب سے ریکویسٹ کی کہ یار میں ظاہر زندان میں ہوں، میں قید میں ہوتا ہوں، تو ایک کام کرو میرے جو پوتے ہیں نا ان کو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ یہ اورنگزیب جو عالمگیر ہے یہ اس کا بیٹا تھا، آپ تو مغلوں کی جو ہے نا حکومت کو جانتے ہیں، ان کا جو لائنیج ہے وہ سارا سمجھتے ہیں۔ تو شاہجہاں کو اریسٹ کر لیا گیا، اسے قید میں جو ہے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں فارغ ہوتا ہوں تو کیا کیا کرو، میرے پوتوں کو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو۔ اورنگزیب کے جو الفاظ تھے سنہرے حروف ہیں، بڑی خوبصورت بات اس نے کہی۔ اس نے کہا جناب ابا جان ابھی بھی آپ کے ذہن سے بادشاہت کی خو نہیں گئی۔ کیا میں نے کہا؟ یہ استاد ان کو چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو رول کرتے ہیں بھائی۔ میں نے وہ ایسے نہیں سینٹنس پہلے بول دیا تھا کہ جو استاد ہے وہ جنریشنز کو لیڈ کرتا ہے۔ کس کو کرتا ہے؟ جنریشنز کو لیڈ کرتا ہے بھائی۔ یہ ذہنوں کو حکمرانی ایک استاد کرتا ہے، ان دا ریئل سینس اگر وہ استاد ہو تو، ان دا ریئل سینس اگر وہ استاد ہو۔ آپ دیکھیں غور کریں ذرا بات پہ کہ کیا اس نے کہا کہ جو بادشاہت کی خو ہے، جو بادشاہت کی خو ہے وہ ابھی تک آپ کے ذہنوں سے گئی نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ زندگی میں ایکسل کرتے ہیں، وہی لوگ زندگی میں آگے نکلتے ہیں جن کو اچھے گائیڈ کرنے والے لوگ زندگی میں مل گئے۔ علامہ اقبال کے بارے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ان کو فارسی سے اتنا شغف تھا، اتنی اس میں فارسی میں کانفیڈنسی رکھتے تھے، آج تک ایران والے مانتے نہیں ہیں کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، سالوں میں پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں۔ وہ کیا ہیں بھئی؟ یہ جو عربک میں اور فارسی میں جو اتنا کمال کر گئے، اس کے پیچھے اساتذہ ہی تو تھے۔ اب میر حسن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا بھئی، رہتے۔ ان کو جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تو انہوں نے کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تک بھئی میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب نہیں ملے گا I won't accept it, I wouldn't accept it، میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ جتنے بڑے لوگ دیکھ لیں۔ اچھا پھر ایک مزے کی بات ہے، جس استاد کی جس پرٹیکولر فیلڈ میں ایکسیلنسی ہوتی ہے، پروفیشنسی ہوتی ہے، کمپیٹنسی ہوتی ہے، وہی اسی فیلڈ میں اس پرٹیکولر ڈسپلن میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، بھئی ان کی انکلینیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، بھئی ان کی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ جتنی کمپیٹنسی کسی پرٹیکولر فیلڈ میں ایک استاد کی ہوتی ہے، اس کے جو ریلیٹڈ، اس کے جو کنسرنڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس خاص فیلڈ میں کمپیٹنسی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ایکسیلنسی جو ہے ان کے اندر آ جاتی ہے ڈیو ٹو دا کمانڈ آف دا ٹیچر آن دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی گائیڈ کرنے والا آپ کو اچھا انسان مل جائے۔ تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو اوڑھنا چھوڑنا سارا، بھئی 24 گھنٹے کی لائف دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ۔ بھئی ایک استاد لفظ دینے والا ہوتا ہے، الفاظ دینے والا کون ہوتا ہے؟ ایک استاد ہوتا ہے۔ تو اگر استاد کو اپنے لفظوں کی حرمت کا خیال نہیں ہے، بھئی if a teacher doesn't value the virginity, sacredness, sanctity of words, بھئی who will value the words؟ بھئی زبان دینے والا کون ہے؟ استاد ہے۔ تو اگر لفظوں کی حرمت کو استاد ہی نہیں پہچانے گا، بھئی حرمت کا خیال نہیں رکھے گا، تو کون ہے جو زبان دے گا؟ کون ہے جو الفاظ کی پاکیزگی اسٹوڈنٹس کو دے گا؟ ہمارے معاشرے میں
جو آج کے دور میں جو بہت بڑا فقدان ہو رہا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں وہ کچھ پڑھایا ہی نہیں جاتا جو اکثر لائف میں کام آتا ہے. بھئی تربیت کا فقدان ہے. تعلیم بہت زیادہ ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے. ہم نے خود، ہمارے استاد نے خود عمل کرنا چھوڑ دیا، خود محنت چھوڑ دی، اپنے آپ کو پالش کرنا چھوڑ دیا. ہم لوگ رسٹڈ ہو گئے. بھئی ہمارا جو نالج ہے وہ ڈیٹڈ ہو گیا. ہم دنیا کی پیس کے ساتھ چلنے سے قاصر ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے محنت چھوڑ دی. بھئی جب ہم محنت ہی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پالش ہی نہیں کریں گے، بھئی یہ جو رینوویشن کیسے ہوتی ہے، ریوائول کیسے ہوتی ہے؟ اگر ہم جو لیٹسٹ نالج آ رہے ہیں، جو لیٹسٹ ڈسپلنز ہیں، ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. ہماری لائف سکلز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی رہیں. دیکھیں جب ہمارے اندر خود بھائی کریٹیوٹی نہیں ہوگی، خود ہمارے اندر کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی، ٹیچر کے اندر، ٹیچر کے اندر خود کولیبوریشن سکل ہی نہیں ہے، بھائی سٹیزن شپ جو سکل ہے وہ نہیں ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ کا ٹیچر کے اندر سپرٹ ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو امپروو ہی نہیں کرنا چاہتا. نہ اس کی ڈریسنگ وہ ہے، نہ اس کی بات وہ ہے، نہ اس کو بات کرنے کی جو ہے نا صحیح اس کا شعور ہے، نہ اس کو اپنے پہننے اوڑھنے کا شعور ہے. کیسی تربیت بھائی؟ اسٹوڈنٹس کیا اسے کنسیو کریں گے؟ اس کو اپنے اندر یہ سکلز جنریٹ کرنے پڑیں گی، اور جب اس کے اندر یہ چیزیں جنریٹ ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آگے ٹرانسفر ہوں گی. تو استاد ہونا بہت مشکل کام ہے بھائی. استاد ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو فلٹر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فلٹر کرتے ہیں، اور وہ چیزیں آگے ٹرانسفر کرتے ہیں جو کہ واقعی سیکرٹ ہوتی ہیں، اور جو کہ جن کے اندر لیجیبلٹی ہوتی ہے، جو اس قابل ہوتی ہیں جو نسلوں کو سنبھال سکتی ہیں. جو کیا کرتی ہیں؟ غزوہ بدر میں دیکھیں، اس سے بڑی کیا میں اگزامپل دے سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ان کے لیے انڈیمنٹی کلیئر ہوئی کہ ان سے فدیہ لینا تھا، وہ لوگوں سے جو قوان لینے، وہ جو کچھ پیسے لینے ان کو آزاد کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسے کرو، ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھاؤ، تو یہی آپ کا آپ کی کمپنسیشن ہوگی، بھئی یہی آپ کی پینلٹی ہوگی. اس سے بڑا کیا میسج ہے کہ تعلیم کو کتنی اہمیت دی گئی، علم کو کتنی اہمیت دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر ہو.